ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنا گو پتا پتا ہے خدایا لم یزل تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا الہی جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا پی کر تیرے شکوے کرے تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا الفاظ نہیں کہنے کے لیے قرآن کی عظمت کیا کہیے ناچیز زبان فانی سے لا فانی کی نسبت کیا کہیے برادران اسلام بزرگان محترم علاقہ کے بہت سارے علماء کرام اور معززین علاقہ میزبان محفل مولانا مدثر علی صاحب اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی استاد العلماء ولی ابن ولی
خطیب نکتدان حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس دور دراز علاقے کے اندر بڑی مشکل سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میں تو صرف ان کا بیان سننے کے لیے، اور میرے دل میں ایک بات تھی کہ مولانا مدثر علی صاحب نے مجھے دعوت دی اور کہا کہ ہمارے علاقے میں مدرسے میں پہلا بچہ ہے جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور میں اس بچے کو اور اس کے والدین کو اور پڑھانے والے استاد محترم حضرت مولانا قاری مدثر علی صاحب کو میں صرف مبارکباد دینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بیان انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس سے پہلے بھی آپ پر فیس بک کے ذریعے حضرت مولانا امجد سعید صاحب قریشی کے بیانات سنے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ ہم ساری زندگی لگے رہیں اور اتنے بیانات کسی کو نہ سنا سکتے ہیں، اور نہ ہماری اتنی طاقت اور مجال ہے کہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کی یہ دین کی تبلیغ جو ہے اور ان کی یہ دعوت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ میں راستے میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت صاحب یہ مقبولیت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میرا بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نے یہ جو چند منٹ لیے ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے وقت میں سے کوئی وقت لے لیا ہے۔ بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، حافظ صغیر احمد، اور ان کے والد صاحب ماسٹر نصیر احمد صاحب، میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ نسبت جس چیز کی قرآن سے ہوتی ہے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک کپڑا وہ ہوتا ہے جو عام کپڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے پھر اس کو چومتے بھی ہیں اور اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور اپنی پیشانی کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے۔ اسی ایک لکڑ وہ ہے جو عام لکڑ ہے، اور ایک وہ لکڑ ہے جو قرآن پاک کا ریل بن جاتا ہے، قرآن پاک کا وہ تختہ پھٹا بن جاتا ہے جس پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اس کی نسبت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر سے پاؤں پھلان کر آدمی جو ہے گزرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اور یہ بے ادبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہوگی، اور آج جس سینے کے اندر یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید جس سینے کے اندر آیا ہے اور جس کے اعزاز اور اکرام کے اندر آج ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ سینہ مبارک ہے، اور اس کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کا سارا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بیان انشاءاللہ میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ بیان کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی علم، عمر اور ان کے
یعنی ہر چیز کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شرور سے ان کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میں زیادہ وقت ان کا لینا نہیں چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔